اور 70 سال سے کشمیریوں کو جو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اس میں بھی بھارت کامیاب نہیں ہوا، اور اب 35A اور 370 کے بعد بھی کشمیریوں نے اس چیز کو، اس ظلم کو نہیں مانا ہے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں امن پسند، جمہوریت پسند، آزادی پسند لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ہم کوشش کرتے آئے ہیں مسلسل کہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی بھی جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار احمد صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ محمد اسامہ غازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار۔ بہت شکریہ اسامہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، 5 اگست یوم استحصال، جس طرح سے ظلم و ستم 75 سال سے ہے، وہ 2019 سے بھی وہی سلسلہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اضافہ کیا گیا۔ لیکن جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حریت کی بات ہے، کشمیر میں آزادی کی بات ہے، تو جس طرح سے پورٹرے کر کے بتایا اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ الگ چہرہ، اور پوری دنیا کا جو ایک لپٹا ہوا غلاف میں چہرہ ہے کشمیریوں کے حوالے سے، وہاں پر ان کی زبانیں بھی گنگ ہیں، ہونٹ بھی سلے ہوئے ہیں، یہ دوہرا معیار کیوں رہتا ہے؟ معیار تو ڈیفینیٹلی ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس دیکھیں، ابھی آپ مانی پور پہ دیکھیں تو کافی کرسچین کمیونٹی جو ہے یورپ میں، انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی، لیکن کشمیر پہ ایسا نہیں ہے، اور اس کی فائٹ شاید ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 5 اگست ڈیفینیٹلی اس میں ایک سٹیٹس چینج کیا گیا، لیکن مینلی یہ ایک پیپر ٹرانزیکشن ہے، اور انڈیا یہ پیپر ٹرانزیکشن پہلے بھی کر چکا ہے اور پھر مکر بھی جاتا ہے۔ آپ 48 سے شروع کر دیں، جب یہ لوگ UN میں لے کے گئے تھے، سو ایک پیپر ٹرانزیکشن ہوئی، اس کے بعد جو ہے 65 اور پھر شملہ معاہدہ ہے، اور اس کے بعد ابھی آ جائیں تو جو اگر جیسے کشمیریوں نے ان دیئر اسپرٹ جس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، جو میجورٹی ہے وہاں پہ آکوپائڈ کشمیر میں، تو کسی لحاظ سے بھی بھارت ٹھیک اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے، اٹ ریمینز اے پیپر ٹرانزیکشن۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی افواج بڑھا دی، پیراملٹری فورس کو ملا کے 1 ملین فوج ہے، اور اس وقت آکوپائڈ کشمیر دا موسٹ ملٹرائزڈ ایریا گنا جاتا ہے پوری دنیا کا۔ پھر اگر اس کو لنک کریں جو وٹ ایور از ہیپننگ ٹو مائنورٹی اسپیشلی مسلم کمیونٹی ان انڈیا، اور اس کا ریفلیکشن ابھی کرسچن کمیونٹی بھی اس کی اپریشن میں نظر آ رہا ہے، مقصد یہ کیا کر رہے ہیں، تو ایک بیسیکلی نیو نازی ایجنڈا ہے RSS کا جو امپوز کیا گیا۔ نیکسٹ ایئر ان کا ٹارگٹ ہے کہ 2024 میں 2/3 میجورٹی لے کے تو ہندوتوا ریپبلک جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں انڈیا میں وہ بھی سر اٹھا رہی ہیں، اس کے اندر لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ساؤتھ انڈیا سے بھی اٹھ رہی ہے، اسی طریقے سے نارتھ ایسٹ ہے، اور مانی پور کے ساتھ بھی 4 اور ریاستیں اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ آکوپائڈ کشمیر میں آلریڈی جو ہے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ خالصتان کا ریفرینڈم آپ دیکھ لیں تو جتنی مرضی کوشش کر لیں، آئی تھنک آج کل کے دور میں آپ اس طرح جو ہے اتنی بڑی آبادی کو اور اتنی بڑی کمیونٹی کو نہیں دبا سکتے۔ ایک تو یہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کا اس میں کیا رول ہے ڈپلومیٹکلی، انفارمیشن ڈومین میں جو بھی آپ کر رہے ہیں، آئی تھنک یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں، اور آگے 5 اگست کی آپ کہنے اینیورسری آ رہی ہے۔ So I think this is what media can do، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے، اور یہ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیوسٹ جو ہیں اسپیسز کر رہے ہیں، اور اس میں اندر کشمیر میں آواز بھی جا رہی ہے، ڈسپائٹ کہ انٹرنیٹ بھی بالکل یہ ہے کہ وہاں حالات بھی، اس کے باوجود بھی آواز اٹھانے کی بھی بات ہے، بات کرنے کی بھی بات ہے۔ اکثریت کو جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔